کہتے ہیں ان تعبدوا، سب سے پہلی چیز جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، ولا تشرکوا بہ شیئا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا ایک چیز ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ ایک اور چیز ہے جس سے بچا جانا چاہیے۔ شرک سے بچنا چاہیے، شرک کی اسٹڈی کرنا چاہیے، شرک کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس سے بچا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، من مات ولم یشرک بہ ولم یشرک باللہ، اگر کوئی مرے اور اس نے شرک نہ کیا ہو دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ ایک الگ عمل ہے، شرک سے بچنا ایک الگ عمل ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تیسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے مسلمانوں سے وہ ہے کہ اللہ کی رسی کو، اللہ کی کتاب کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہونا، جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور وَيَكْرَهُ لَكُمْ، تین چیزوں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان ایسی حرکتیں کرے۔ ایک ہے وہ کثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا، کثرت سے، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کثرت سے سوال کرنا، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، ایسا کرو تو کیا ہوتا، ویسا کرو تو کیا ہوتا، کیا یہ بھی چل سکتا، کیا وہ بھی ایڈجسٹ ہو سکتا، کثرت سوال۔ یہی وجہ ہے کہ مفتیان کرام پہلے سے بچکتے کہ کیا پوچھتے پتہ نہیں، ایک سوال جو ضرورت کا ہوتا ہے اس سے جوڑ کر 4 سوال کرتے تاکہ مفتی صاحب پوری طرح گھیر کر اس جواب کی طرف آئے جس کی اصل میں اشتہا اور خواہش ہوتی ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا، اللہ تعالیٰ کی بات سخت ناپسند ہے کہ کثرت سوال کرتا رہے بندہ۔ اور دوسرا قیل و قال، قیل و قال مطلب بحث کرتے رہنا، لغو باتیں کرتے رہنا، کسی نے کوئی بات بیان کی، نہیں ایسا کیسا، پھر ایک سوال، اس نے نہیں ایسا کیسا، پھر اس نے ایک سوال، قیل و قال، بحث کرتے رہنا، آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے رہنا، سوال جواب کرتے رہنا، لغو باتیں کرتے رہنا، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، پیسوں کا ضائع کرنا۔ پیسہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے کہ اس کے بندے مال ضائع کریں۔ وہ ایک معلوم ہے کہ جس طرح کمانے میں تکلیف ہوتی ہے اسی طرح خرچ کرنے میں بھی تکلیف محسوس کرے کہ کہاں خرچ کرے، کہاں خرچ کرے، وہ خرچ کرے جہاں اس کی ضرورت ہے، بے جا خرچ نہ کرے۔ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال کا ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ ہی مال دے رہا ہے، اللہ ہی کہتا ہے خرچ کرو، اس میں بھی احتیاط چاہیے کہ کہاں خرچ کیا جائے، جہاں ضرورت ہے وہیں خرچ کیا جائے، مال ضائع نہ کیا جائے۔ آج اکثر مسلمان جن کے پاس پیسہ نہیں وہ تو بیچارے رو رہے ہیں اور دوسروں پر تانا کشی کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہی دیا ہم کو کیوں نہیں دیا، اور جن کو دیا ہے وہ اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں، ایسی جگہ پر پیسے دے رہے ہیں جہاں دینا ہی نہیں چاہیے، ایسی جگہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ وہاں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد تنزیل ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، وہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ وحی یہ اللہ کی رسی ہے، جو کچھ وحی سے ہمیں ملا وہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں جو بیان کی وہ اپنی مرضی سے اپنے نفس سے بیان کی ہیں تو یقیناً احادیث کی کتابوں کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ کی کتاب آسمان سے نازل ہوئی، اس بات کا اقرار کر لیا، اور احادیث کی کتابیں بھی آسمان سے، احادیث کتاب سے مراد صحیح احادیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر اس پر شک اور شبہ ہے تو پہلے اس بات کا اقرار کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے وہ اپنی من مرضی سے دیے، اللہ کے حکم پر نہیں دیے۔ اگر یہ بات مانی جائے تبھی جا کر حدیث کی کتابوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، صحیح احادیث کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں،
پہلی بات تو پوری طرح حدیث کتابوں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو اپنے غور و فکر سے، اپنے تدبر اور تفکر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا، حدیث اگر ماننے کی نوبت بھی آتی ہے تو جہاں عقل اور فہم اور سمجھ میں آتی ہے وہیں حدیث لیتے ہیں، نہیں تو نہیں لیتے ہیں۔ ایک صحابہ سے ملاقات ہوئی، کافی اچھے ماشاءاللہ عالم فاضل، مدرسے سے فارغ شدہ، مگر بالکل بچکانی باتیں کر رہے تھے۔ 15 اصول انہوں نے بیان کیے میرے آگے، 15 اصول کہ کون سی حدیث لی جائے اور کون سی حدیث نہیں لی جائے۔ اس میں سب سے پہلا اصول بیان کیا، وہ حدیث لی جائے جو عقل میں بیٹھے، اور وہ حدیث نہ لی جائے جو عقل میں نہ بیٹھے۔ یہی فیل ہو گئے۔ دوسرا اصول بیان کیا کہ وہ حدیث لی جائے جو قرآن کے مطابق ہے، وہ حدیث نہ لی جائے جو قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے جھٹ سے ان سے سوال کیا ہے، ذرا بتائیے گدھا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو کہا جھٹ سے حرام ہے۔ میں نے کہا سورہ نحل اٹھا کر دیکھیے، سورہ نمبر 16، اللہ تو اس کو حلال کے زمرے میں ذکر کرتا ہے۔ اب وہ ساری حدیثیں جس میں گدھا حرام ہونے کا ذکر ہے اس کو آپ مان رہے ہیں، جبکہ حدیث میں تذکرہ ہے، قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں کہ گدھا حرام ہے۔ اس کو کیوں مان رہے ہیں آپ؟ قرآن کے خلاف جا رہی ہے ان حدیثوں کو آپ مان رہے ہیں۔ اور کیسے ایسی کئی احادیث بتا سکتا ہوں جو قرآن کے مطابق ہے جنہیں آپ نہیں مانتے ہیں۔ ان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کیوں اتنا زیادہ دماغ لگا دو اسلام میں؟ جتنے اصول دیے گئے ہیں جو صحیح ہے، سالم ہے، محدثین رحمہ اللہ کے درمیان متفق ہے، کئیوں ائمہ جرح و تعدیل کے درمیان متفق، ان کو تو چھوڑ دیا، اپنی عقل سے بنا لیا کہ جو عقل میں بیٹھا وہ صحیح، جو عقل میں نہیں بیٹھا وہ چھوڑ دو۔ اس طرح حدیث کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر حدیث کتابوں کو چھوڑنا ہو تو سب سے پہلے اس بات پر متفق ہو جاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں قرآن کے علاوہ بیان کی ہے وہ اپنی نفسانی خواہش سے بیان کی ہے۔ اگر اس بات پر اتفاق کرتے تو حدیثوں کو چھوڑ دو۔ اگر اتفاق نہیں کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہبری سے اگر بیان کی ہے تو اللہ کی رہبری سے جو بات آئے وہ بھی وہی ہے، جو وہی ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جو وہی کو چھوڑ دے قسم خدا کی وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان ساری احادیث